بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا پارٹ 301 کا لیکچر نمبر 13 کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 13 جو ہے وہ اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ مزید جو ہے نا انڈیپینڈنس کی طرف کیسے موومنٹ ہوئی تھی 1947 میں، انڈیپینڈنس کیسے جو ہے نا وہ حاصل آخر کار کر لی گئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا پڑھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نے ڈیسائیڈ کیا تھا یہی کہ جتنی بھی پولیٹیکل سچویشن اس وقت چل رہی تھی کہ ہم لوگ اب اپنا حق جو ہے نا وہ ہم پروٹیسٹنگ مینز کے تھرو حاصل کریں گے۔ پہلی دفعہ مسلم لیگ نے یہ سوچا تھا کہ اب ہم لوگ احتجاجی کاروائیاں ہم لوگ کریں گے۔ کانگریس پہلے سے ہی اسی طرح کام کر رہی تھی، احتجاج وغیرہ کرتی تھی، ظلم زیادتی کرتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیڈر نے ہمیشہ تب تک یہی سمجھا تھا کہ پالیٹکس کو ایک جینٹل، ایک نرم مزاج آدمی کی طرح جو ہے نا اس گیم کو کھیلنا چاہیے۔ لیکن جب برٹش کی گورنمنٹ نے ہاتھ جب ملا لیا ہندوؤں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو سارے جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، جو مورل پوزیشنز ہیں، وہاں سے نکالنا چاہیے، تو پھر مسلمانوں نے یہ والا ڈیسیجن لیا تھا کہ اب ہم لوگ ڈائریکٹ ایکشن کریں گے۔ مسلم لیگ نے اپنا دوبارہ جو ڈیسیجن تھا کابینہ مشن پلان کا، وہ انہوں نے دوبارہ سے ریوائز کیا اور کابینہ مشن پلان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہا جاتا ہے 16 اگست 1946 کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک احتجاج تھا برٹش کی پالیسی کے خلاف کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں جتنی بھی وہ جو ہے نا غیر منصفانہ ان کی حرکتیں تھیں، ہندوؤں کے جو اٹیکس تھے اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ پروٹیسٹ تھوڑی دیر جو ہے نا وہ مطلب یہ تھا کہ جو ہے نا تھوڑی دیر چپ ہو گیا تھا اور زندگی دوبارہ معمول کے مطابق چلنے لگی تھی۔ کلکتہ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ حالات جب خراب ہوئے تو پھر لارڈ ویول نے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان سیٹلمنٹ کروانے کی کوشش کی۔ ویول جو تھے انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ادھر سے نہرو اور گاندھی کو پریپیئر کرنے کی کوشش کی کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اور یہ کرنا اس وقت ضروری تھا کیونکہ مسلم لیگ کی 95% سیٹس نے لیجسلیٹو اسمبلی کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کانگریس نے جتنی بھی آفرز گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی ان سب کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ چرچل نے پھر جو ہے وہ لیبر گورنمنٹ کے ساتھ بات کی، کلکتہ میں جتنے بھی فساد ہو رہے تھے اس کے بارے میں وائس رائے نے پھر جو ہے وہ ریکویسٹ کی قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ وہ عبوری حکومت کو جوائن کریں، اور جناح نے اس جو فیصلے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اکتوبر 25 1946 میں جو ایگزیکٹو کونسلز کے جتنے بھی ممبرز منتخب ہونے تھے وہ سارے پھر فائنلائز ہو گئے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نے 86 میں سے 79 سیٹس جیتی تھی پنجاب میں، لیکن جو خضر خیاط ٹیوانہ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی، ہندوؤں اور سکھ کے ممبرز کے ساتھ مل کے ایک یونینسٹ پارٹی بنا لی۔ مسلم لیگ نے اس کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ یہ غلط چیز تھی، لوگوں کی مرضی کے خلاف جا رہی تھی مسلمان، کیونکہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہو۔ تو فروری 1947 میں مسلم لیگ نے اس چیز کی مذمت کی۔ پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی پھر اس کی جو ہے نا بہت ہی برے طریقے سے جو ہے نا وہ سچویشن کو انہوں نے ڈیل کیا تھا۔ یہاں پہ مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے مسلم لیگ کی اسٹرگل میں۔ خضر گورنمنٹ نے پھر ریزائن کر دیا اور جو گورنمنٹ کا جو رول تھا وہ دوبارہ سے 2 مارچ 1947 کو امپوز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں پہ آپ لوگ ایک تو ہے نا یہ جو مسلم لیگ نے جو کنفرنٹ کیا تھا کانسپیریسی، یہ سب کچھ کون سی ڈیٹ کے ہوا تھا، اور یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ مسلمانوں نے کا جو رول پلے مسلمان کی جو خواتین کا ہوا تھا وہ کون سے پروونس میں ہوا تھا، دیٹ از اے پنجاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلے تو آسام کی بات کرتے ہیں۔ مولانا بھاشانی جو تھے انہوں نے ایک موومنٹ لانچ کی تھی مسلمانوں کے جتنے بھی پیزنٹ، جتنے بھی کسان ہیں ان کے خلاف، جتنے بھی ایجیکشن وغیرہ ظلم وغیرہ ہو رہا تھا تو اس کے خلاف انہوں نے ایک موومنٹ لانچ کی تھی مولانا بھاشانی نے آسام میں، تو یہ نیم آپ نے یاد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر فروری 20 1947 میں ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، پرائم منسٹر ایٹلی تھی، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جون 1948 تک جتنی بھی پاور وغیرہ ہے وہ ساری جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو دے دی جائے گی۔ اگر کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی آئین اگر نہیں بنتا تو برٹش کی جو گورنمنٹ ہے پھر وہ اس بارے میں سوچے گی کہ ساری جو پاور ہے وہ یا تو صوبائی گورنمنٹ کو دے دے گی یا انڈیا کے جتنے بھی انٹرسٹ کے مطابق کوئی اور اگر الٹرنیٹیو ہوگا یا کوئی ایریا ہوگا تو وہاں جو ہے نا وہ پاور دے دی جائے گی۔ ماؤنٹ بیٹن انڈیا کے نیو وائس رائے اپوائنٹ ہوئے تھے، تو یہ ایک تو ماؤنٹ بیٹن والے یہ MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ماؤنٹ بیٹن ایز وائسرائے. ٹھیک ہے, ماؤنٹ بیٹن دہلی میں آئے مارچ 22 1947 میں. مین جو ان کا آبجیکٹو ان کی اپوائنٹمنٹ کا یہی تھا کہ برٹش کا انگریزوں کا جتنا بھی حکومت تھی اس چیز کو ختم کیا جائے. انہوں نے ڈائلاگ ارینج کیا انڈین لیڈرز کے ساتھ, انہوں نے بات کی, انہوں نے انگلینڈ کو بھی وزٹ کیا تاکہ ایک کوئی نیا پلان جو ہے نا وہ بنایا جائے. پھر اس کے بعد 3 جون کو نیا پلان بن گیا. برٹش جو ہے یہ پلان یہ تھا کہ جو برٹش ہے وہ کانسٹیٹیوشن کوئی آئین امپوز نہیں کرے گی, لیکن یہ ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے آئینی اسمبلی وہ کانسٹیٹیوشن بنائے گی. اور اس کے علاوہ جو آئین ہے ان ایریاز پہ امپوز نہیں کیا جائے گا جو ایریاز اس آئین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی. اور اوپینین یہ دیا جائے گا کہ چاہے تو وہ اسی آئین کو ایکسیپٹ کریں, چاہے تو اپنا الگ جو ہے نا وہ آئین بنا لیں, سیپریٹ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا لیں. پنجاب اور بنگال کی جتنی بھی اسمبلیز تھیں وہ ان کو بھی یہی دیا گیا تھا کہ دونوں حصے جو ہے وہ دیے گئے تھے کہ جس چیز کو چاہیں وہ جوائن کرنا چاہیں. اور جو مسلمانوں کی جو میجورٹی کے جو ایریاز تھے اور جو دوسرے جو ضلع تھے جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں تھے وہ سیپریٹلی الگ سے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ پروونس جو ہے یعنی کہ اپنے صوبے کو وہ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں, ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں یا اسی آئین کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. اگر تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پارٹیشن کے بارے میں تو پھر بھی ہر گروپ چاہے وہ پارٹیشن کے حق میں ہو چاہے پارٹیشن کے حق میں نہ ہو, ہر گروپ الگ سے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کون سی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو جوائن کرنا چاہتا ہے. سندھ کی اسمبلی بھی یہی جوائن کرے گی کہ جو مرضی سائڈ جو ہے نا وہ چوز کر لے. اس کے علاوہ NWFP میں بھی جو ہے وہ ریفرینڈم بنایا جائے گا. بلوچستان کے بارے میں بھی یہی کوئی معقول میتھڈ جو ہے وہ چوز کیا جائے گا. پھر باؤنڈری کمیشن بنایا گیا پنجاب اور بنگال کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ سرحد کیا ہوگی پنجاب کی اور بنگال کی. پھر پرنسلی اسٹیٹس جو تھیں یعنی کہ وہاں پہ جو انگریز اور جو ہندو جن اسٹیٹس پہ خود جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی حکومت ان کی وہاں پہ تھی, انہوں نے بھی یہی ان کو حق دیا گیا کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ اپنی جغرافیکل کانٹیگوٹی کو دیکھ کے اپنے جغرافی کے حساب سے دیکھ کے وہ کس کے ساتھ جو ہے نا وہ الحاق چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد انڈیپینڈنس ایکٹ بنایا گیا تھا. یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جولائی 1947 کو بنایا گیا تھا. اس کو جو لیگل شیپ ہے اس یعنی کہ جون 3 کا جو پلان تھا اس کو بالکل لیگل شیپ دینے کے لیے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ بنایا گیا تھا جون 1947 میں. یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ 2 انڈیپینڈنٹ ڈومینین اسٹیٹس بنا دی گئی تھی, ایک انڈیا کی اور ایک جو ہے نا وہ پاکستان کی. یہ بنی تھی اگست 15 1947 میں. ان کے اپنے اپنے جو لیجسلیچرز تھے ان کے پاس یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی اپنی اسٹیٹس کے لیے خود ہی قانون بنا سکتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جو بنا تھا اور اس کے بعد جو عبوری جو آئین بنا تھا اس میں چینجز کر کے جو ہے اس میں چینجز کی گئی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ نیا آیا تھا 1947 میں, تو اس کے حساب سے پھر چینجز کی گئی. گورنر جنرل جو تھے ان کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ جو عبوری آئین ہے اس کو جو ہے نا وہ امینڈ کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. کب تک چینج کر سکتے ہیں؟ 1948 مارچ 31 1948 تک جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی ارینجمنٹس تھیں برٹش اور اس کے بعد جتنی بھی دوسری پرنسلی چھوٹی جو ریاستیں تھیں ان کے درمیان وہ ساری ختم ہو گئی اور نئی جو ہے نا وہ ارینجمنٹس کی گئی نئی ریاستوں کے بارے میں. اور برٹش کنگ کو پہلے یہ کہا جاتا تھا نا کہ برٹش کنگ یعنی کہ جو برٹش کا جو بادشاہ ہے وہی انڈیا کا بھی بادشاہ ہے, لیکن اب وہ ٹائٹل ہٹا دیا گیا تھا. برٹش کنگ کو جو ہے نا کنگ آف انڈیا کے ٹائٹل سے ہٹا دیا گیا تھا. پھر جو پارٹیشن کا پروسیس تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ سب سے پہلے ہم لوگ پنجاب کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ مسلمانوں کے ممبر نے نیا جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی اس کو جوائن کرنے کا جو فیصلہ دیا, لیکن جو نان مسلمس تھے انہوں نے پارٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا اور انڈیا کو جوائن کیا. بنگال کو بھی دیکھا جائے تو سیم وہاں پہ بھی یہی سچویشن تھی. مسلمانوں نے فیور کیا CA کو یعنی کہ نیو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو, لیکن نان مسلمس نے پارٹیشننگ کو فیور کیا اور انڈیا کو جوائن کیا. سندھ دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی اسمبلی نے ووٹ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو جوائن کریں گے. NWFP کا جو ریفرینڈم تھا انہوں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان کے فیور میں ہوں گے, لیکن جو وہاں کے جو ڈاکٹر خان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس چیز کو بائیک آؤٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں ان کو بھی کلیئر ہو گیا تھا کہ بھائی ہماری یہاں پہ نہیں چلے گی, واقعی میں پاکستان کے فیور میں ہی جو ہے وہ فیصلہ جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو بلوچستان ہے, بلوچستان کو یہ تھا کہ وہاں کا جو شاہی جرگہ تھا اور ان کے جو نان آفیشیل ممبرس تھے کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے, انہوں نے بھی فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا تھا. سلہٹ کا جو ریفرینڈم تھا
انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ایسٹ بنگال ہے نا وہ پاکستان کو جوائن کرے گا. پھر اس کے بعد گورنر جنرل کا ایشو کھڑا ہو گیا. مطلب 2 اسٹیٹس تو بن گئی، انڈیا اور پاکستان، ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک گورنر جنرل ہوتا ہے. تو ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کا گورنر جنرل میں ہی بنوں، لیکن مسلم لیگ نے جناح کو اپوائنٹ کیا تھا پاکستان کا پہلا گورنر جنرل، اور یہ جولائی میں اپوائنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹ بھی آپ لوگ یاد کر لیں، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلی جو آئینی اسمبلی بنی تھی وہ تھی 11 اگست 1947 میں. ٹھیک ہے، اور اس کی جو سرمنی تھی وہ 14 اگست کو ہوئی تھی. پھر ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی 14 اور 15 اگست کے درمیان میں، اور حلف اٹھایا تھا گورنر جنرل نے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو کہ اگست 1947 کو جو ہے نا یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اوتھ ٹیکنگ اور جو سرمنی تھی نا یہ دونوں 15 اگست 1947 کو ہوئی تھی انڈیا کی. اس کے بعد باؤنڈریز جو ہے نا وہ 17 اگست کو ڈٹرمن کی گئی تھی. باؤنڈریز کمیشن نے وہاں پہ تھوڑا سا تنازعاتی فیصلہ دیا تھا، ٹھیک طریقے سے ایمانداری سے فیصلہ نہیں کیا تھا. جو کچھ ایریاز سے گرداسپور کا جو علاقہ تھا، زیرہ تحصیل کا جو علاقہ تھا، وہاں پہ ٹھیک طرح سے ڈیسیجن نہیں ہوا تھا. لیکن مسلم لیگ نے پھر بھی اس کو تھوڑے احتجاج کے ساتھ، پروٹیسٹ کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوٹل لیکچر نمبر 13. اس میں یہ جو ڈیٹس ہیں نا یہ والی ساری، یہ ساری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے علاوہ جو گورنر جنرل پاکستان کے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے علاقوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. اور اس کے علاوہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی آپ کو ڈیٹ جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ گورنر جنرل نے جو ہے نا وہ کب تک اپنی عبوری آئین جو ہے وہ امینڈ کر سکتے ہیں، اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 3 جون کا جو پلان ہے نا یہ اپنے پوائنٹس یاد کرنے ہیں. یہ آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی 3 پوائنٹس دے دیں گے اور ایکسیپٹ لگا کے چوتھا پوائنٹ کہیں اور سے دے دیں گے تو اپنے چوتھے کو ریکگنائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ دہلی میں کب آئے تھے، یہ والی ڈیٹ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ جو پورا لیکچر ہے نا یہ آپ لوگوں کا اسی 1947 کی ڈیٹ کے گرد ہی گھوم رہا ہے زیادہ تر. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے اس چیز کو یاد کرنا. ماؤنٹ بیٹن کو ہی انڈیا کا نیا وائس رائے اپوائنٹ کیا گیا تھا، تو یہ نیم آپ کو جو ہے نا وہ یاد ہونا چاہیے. خیر میں پہلے بھی آپ لوگوں کو اس میں سے بہت کچھ بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، باقی جو بتایا ہے آپ لوگ اس کو کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.